بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سونی وی چینل کی ٹیم آج آپ سے شیئر کرتی ہے کدو کے متعلق انفارمیشن۔ آپ نے کدو کی کاشتکاری یعنی کہ گیا کدو کی کاشتکاری کیسے کرنی، گندم کی کٹائی کے بعد یعنی کہ موسم گرما میں جو ہے نا کدو کاشت کیا جاتا ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی جو ہے نا فصلیں وہ ان کی پیداوار زیادہ ہے سردیوں کی نسبت۔ آپ یعنی کہ گرمیوں میں جتنی بھی فصلیں آپ کاشت کرتے ہیں ان کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ان اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اچھی یعنی کہ دیکھ بھال کر کے اچھی نیت کے ساتھ جو ہے نا سارے کام کرتے ہیں تو پیداوار جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سردیوں کی نسبت۔ تو آئیے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کدو کے متعلق جو ہے نا بیسک انفارمیشن، کیا کیا جو ہے نا باتیں مد نظر رکھی جاتی ہیں کدو کی کاشتکاری کرنے کے لیے۔ تو فرسٹ آف آل موسم میں نے بتا دیا کہ اب آپ نے جو ہے نا گندم کی کٹائی کے بعد یہ دیکھیں آپ گندم کی فصل اب تیار ہے تو کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اور ہمارے ادھر جو ہے نا ابھی چل رہی ہے۔ تو اس کی کٹائی کے بعد آپ نے کدو کو کیسے کاشت کرنا ہے، تو اب کاشت کی گئی فصل 75 سے 90 دن میں تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب آپ کاشت کر لیں تو یہ جولائی میں فروٹ اس کا تیار ہو جائے گا، مارکیٹ میں آپ اس کو لے جا سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے بیج کتنا استعمال ہوتا ہے، تو 1 کلو بیج فی ایکڑ یعنی کہ 1 کلے کے لیے 1 کلو بیج وہ یعنی کہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور اب آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو بہتر ہے، گرمیوں میں جو ہے نا 1 کلو سے زیادہ ہی بیج لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پودے کتنے ہونے چاہیے بہتر پیداوار کے لیے، 2.5 سے 3 ہزار پودا فی ایکڑ آپ کا ہونا چاہیے جو ہے نا کدو کی فصل کا، تب آپ کی پیداوار بہتر رہے گی۔ ٹھیک ہے، اگر اگاؤ متاثر ہو جائے تو پودے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لیول پورا ہو جائے گا، تو اس لیے بیج بھی تھوڑا سا آپ نے گرمیوں میں زیادہ کاشت کرنا ہے کسی بھی فصل کا، کیونکہ گرمیوں میں اگاؤ تھوڑا سا جو ہے نا متاثر ہوتا ہے سردیوں کی نسبت۔ جو بہاریہ کاشتیں کی جاتی ہیں لوگ کرتے ہیں اس کی نسبت گرمیوں میں بیج نہیں اتنا اگتا، اس لیے بیج تھوڑا سا زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد زمین اس کے لیے کیسی ہونی چاہیے، تو میرا زمین ہونی چاہیے، اتنی بھاری میرا بھی نہ ہو، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ کلراٹھی زمین نہ ہو، جو ہے نا سخت اور کلراٹھی زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے، گہری زمین بھی اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ایک تو اس میں سے ہوا کراس نہیں کرتی، اور اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو وہ پانی یعنی کہ اس کا نہیں نکل پاتا، تو اس لیے جو ہے نا نکاس بھی آپ کے کھیت کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد زمین کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، زمین کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، 8 سے 10 دن پہلے اس کو خشک کریں، گہری ہل چلا کر آپ اس کو اچھے طریقے سے خشک کر لیں، اس کو لیول کرائیں، لیول کرانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا روٹاویٹر چلا کے اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا بربری جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں بربری سی جو ہے نا آپ مٹی اس کو کر لیں تاکہ اس کا اگاؤ متاثر نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے آب و ہوا، تو آب و ہوا گرم اور خشک آب و ہوا اس کے لیے بہتر ہے، موزوں ہے، اس کی پیداوار بھی جو ہے نا متاثر نہیں ہوتی، پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو گرم اور خشک آب و ہوا میں جو ہے نا یہ اچھی بڑھوتری کدو کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پٹریوں سے پٹریوں کا فاصلہ اور سیڈ کا فاصلہ کتنا رکھنا ہے، تو پٹریوں کا فاصلہ 8 سے 10 فٹ رکھیں، اور سیڈ سے سیڈ کا بیج سے بیج کا باہمی فاصلہ آپ 1.5 سے 2 فٹ رکھ لیں، اور اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ 1.5 سے 2 فٹ ہی رکھیں، اس سے تھوڑا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کھادیں کون سی ڈالنی ہے یہ کدو کی فصل کے لیے، تو کھادیں جو ہیں وہ 25 کلو نائٹروجن کھادیں ڈالیں، اور اس کے بعد 46 کلو فاسفورس، اور اس کے بعد 25 کلو پوٹاش، اور اس کے بعد جو اس کے کھادیں ڈالی جاتی ہیں وہ ایس ایس پی ہے، ایس او پی ہے، ٹی ایس پی ہے، نائٹروفاس ہے، اور اس کے بعد امونیم نائٹریٹ، یہ کھادیں جو ہے نا کدو کی فصل کو جو ہے نا ڈالی جا سکتی ہیں۔ یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی ڈالنی ہے اور کون سی ڈالنی ہے۔ ان میں سے نائٹروجن کھادیں میں نے بتا دیا، فاسفورس بھی اور پوٹاش کھادیں بھی، یہ جو ہے نا افورڈ کرتا ہے کہ کسان نے کتنی اب ڈالنی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے آب و ہوا کیسی ہونی چاہیے، کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے، تو 15 منیمم ہونا چاہیے، 15 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس کے بعد میکسیمم 35 سے 40 جو ہے نا ہونا چاہیے آپ کے ایریا کا ٹمپریچر، تب آپ کی جو ہے نا کدو کی فصل بہتر رہے گی، اس کی پیداوار بہتر ہوگی۔ اور اس کے بعد اس کا یعنی کہ اگاؤ کتنے دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، تو گرمی کی جو کی گئی کاشت کا اگاؤ 1 ہفتے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے کرنی ہے، تو پہلا جو ہے نا آپ نے پانی
جو ہے نا اس کو لگانا ہے وہ جو ہے نا نصف سے تھوڑا سا زیادہ، جو آپ نے پٹریاں یعنی کہ کھیلیں بنائی ہے ان میں سے نصف سے زیادہ لگانا ہے، اس کو ڈوبا بھی آپ نے جو ہے نا نہیں لگا دینا۔ تو اس کے بعد دوسرا پانی جو ہے نا 1 ہفتے کے اندر اس کو لگا دیں، جلدی یعنی کہ لگا دیں، اور اس کے بعد مئی اور جون میں آپ نے کھیلوں کے اندر اس کا تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا رہنے دینا ہے، زیادہ سوکا لگا کر اس کو پانی نہیں لگانا۔ تو یہ تھا یعنی کہ آپاشی آپ نے اس کو کیسی کرنی ہے، اور اس کے بعد اس فصل کے نفع بخش کے کیا راز ہیں جس سے آپ کی کدو کی فصل جو ہے نا نفع بخش ہو سکے۔ 3000 پودا فی ایکڑ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا کدو کی فصل کے اہم راز ہیں، منافع بخش یعنی کہ کیسے یہ ہو سکتی ہے۔ اس کو مناسب سوکا لگا کر آپ پھول آوری جلدی لگا یعنی کہ پھولوں پر جلدی لے آتے ہیں، مناسب سا سوکا لگائیں اس کو پہلے، اور اس کے بعد کومپلیں کاٹ کر، کومپلیں کاٹنا بھی بہت ضروری ہے، کومپلیں بھی بڑی آپ نے نہیں ہونے دینی، تو کومپلیں کاٹ کر، اور اس کے بعد جب آپ نے آپاشی کرنی ہے تب پانی کو پٹریوں کے اوپر نہیں چڑھنے دینا، یعنی کہ جو پٹری ہوتی ہے اس کے اوپر پانی نہیں چڑھنے دینا جب آپ نے آپاشی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد احتیاطی تدابیر کون سی اپنانی ہے اگر آپ نے کدو کی فصل لگائی ہے؟ تو پہلی میں نے بتا دیا کہ پانی پٹریوں پر نہیں چڑھنے دینا، اور پھول آوری سے پہلے آپ نے پودوں کے اوپر مٹی چڑھا دینی ہے، یعنی کہ اس کی جڑوں کے اوپر، پودے کے اوپر نہیں چڑھا دینی، اس کی جڑوں کے اوپر آپ نے جو ہے نا مٹی چڑھا دینی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی بیماریاں کون سی اس پر اٹیک کر سکتی ہیں؟ تو امریکن سنڈی اس فصل پر اٹیک کر سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ ٹریسر کر لیں، بیلٹ کر لیں، یا ایمامیکٹن بینزویٹ یہ سپرے کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جڑی بوٹیاں، اگر آپ کی فصل کا اگاؤ مکمل نہیں ہوا تو اس کے لیے پینڈی میتھنین کر لیں، اگر اگاؤ مکمل ہو گیا تو جڑی بوٹیاں اگائی ہیں اس کے لیے جو ہے نا لیکٹوفن سپرے وہ آپ کر لیں۔ اور اس کے بعد پھل کی مکھی جو ہے نا یہ کدو کی فصل کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کے لیے ٹریسر سپرے ہے اس کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد روئی دار پھپھوندی، آپ کو پتا ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، موسم خشک نہیں ہوتا، نمی ہوتی ہے، تب جو ہے نا روئی دار پھپھوندی زیادہ اٹیک کرتی ہے، تو روئی دار پھپھوندی کے لیے بیٹن فولیئر سپرے کا استعمال کر کے آپ اپنی فصل کو بہتر کر سکتے ہیں، روئی دار پھپھوندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کدو کی فصل کے متعلق، یعنی کہ آپ نے گندم کی کٹائی کرنے کے بعد کدو کی فصل کو کیسے لگانا ہے، کیسے اس کو مینج کرنا ہے، کتنا بیج استعمال کرنا ہے، کون سی سپرے کرنی ہے، کھادیں کون سی ڈالنی ہے، احتیاطیں کون سی کرنی ہیں، اور بیماریاں کون سی اس پر اٹیک کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی سونی وئی چینل کی ٹیم کی طرف سے ایک گھیا کدو کے متعلق انفارمیشن۔ تو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اور اگر کوئی کویسچن رہ گیا تو اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ سونی وئی چینل کی ٹیم کو دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔